اچھا، یہ امریکہ نے جو ہم سے ایک بے رخی اختیار کی ہے، تو اس کی وجہ افغانستان میں اس کی دلچسپی کا خاتمہ ہے، یا افغانستان میں ہمارا کردار جو ان کے نزدیک نیگیٹو تھا وہ ہے، یا کہ چین کے ساتھ ہماری قربت ہے؟ دیکھیں، اس میں آل آف دا ابو اینڈ مور کہہ سکتی ہوں. میرے نظر میں پاکستان اور انڈیا کی ایکویولنس نہیں سمجھتی، اور میں اس کو ایدر اور سچویشن بھی نہیں سمجھتی. آئی تھنک ہمارے انڈیا کے ساتھ بہترین تعلقات ہو سکتے تھے. آئی تھنک مودی سرکار نے اور مودی گورنمنٹ نے انشور کیا ہے کہ انہوں نے ایک اینٹائی مسلم اینٹائی پاکستان پالیسی کے ساتھ وہ دیٹس دیئر اسٹیٹڈ پوزیشن، دیٹ از دیئر ڈیفائننگ فیچر، دیٹ از دیئر آئیڈینٹی. دے آر انولنگ ٹو موو اوے فرام دیٹ. اٹ بیکم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیگیسی بلڈنگ کا، جو واجپئی نے، وہ بھی بی جے پی سے تھے بٹ انہوں نے لیگیسی بلڈنگ کو اپنا آگے دیکھا. سو اس میں دیکھیں، سب سے پہلے اگر یو ایس کی 2018 کا ڈیفینس اسٹریٹجی پیپر، میں ہمیشہ اس کے بارے میں بات کرتی ہوں بیکاز آئی تھنک کہیں پہ یہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے شروع میں، اب تو بہت کلیئرٹی آ گئی. ابھی تو دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، چائنا کنٹینمنٹ از فرنٹ لائن جی اینڈ پراپر. اوکے، لیکن 2018 میں پہلی بار لوگوں نے اپنے ڈیفینس اسٹریٹجی پیپر میں، جو کہ شائع ہوتا ہے، از اویلیبل ٹو دا پبلک ٹو ریڈ، انہوں نے اس میں کہا کہ ہماری تھریٹ اب انٹرنیشنل ٹیررزم نہیں ہے، ہماری تھریٹ ہے ان ایمرجنگ چائنا اینڈ اے ریویژنسٹ رشیا. اور پھر آپ نے دیکھا چیزیں جس طرح نکلیں، چائنا کی تھریٹ کو بڑھا کے چائنا واز جسٹ ایمرجنگ. میرے نظر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، دیکھیں چائنا نے اپنی کسی نیبر کے اوپر کہ از جنرلی وہ پیسفلی کو ایگزسٹ کرا تھا. وہ ایسٹ ایشیا میں بھی پیسفلی کو ایگزسٹ کرتا تھا جب تک ایشیا پیوٹ نہیں ہوا، اور پھر ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ایک پورا محاذ اب کھڑا ہو گیا ہے. بیکاز آپ ایک ایمرجنگ پاور کو کی ایمرجنس سے آپ اس کو کنٹرول، کنٹینمنٹ چائنا پالیسی. سو آپ نے پوچھا یو ایس کیوں؟ دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفائننگ فیچر، کنٹینمنٹ آف چائنا. اس میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ بھی کمپلیٹلی، مطلب ٹو دا ایکسٹینٹ ناٹ اونلی دیٹ، ایکیڈیمیا، تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز، مطلب اٹس آلموسٹ لائک ایک دنیا بدل گئی ہے. دنیا بہت تیزی سے بدلی ہے، دنیا پچھلے 10 سال میں بدلی ہے. ٹریڈ کو، کلائمیٹ چینج کو، اس طرح کی تمام چیزوں کو، جو وہ نارم سیٹرز تھے، گلوبل لیڈرز تھے. آج یو ایس میں، ای یو میں 100% ٹیرف ریٹ ہے الیکٹرک وہیکلس فرام چائنا کی امپورٹ پہ. کیا آپ کبھی سوچ سکتے تھے؟ سو دنیا اتنی تیزی سے بدلی ہے، اور ہم اپنے فساد میں اتنے اپنے آپ کو کنونس کیا ہے کہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ کمپیٹ کریں وہاں پہ ہم نے اپنا پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا. لوگ آج کس چیز پہ کمپیٹ کریں؟ لوگ آج اے آئی وار پہ کمپیٹ کریں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، کوانٹم فزکس پہ. لوگ آج کمپیٹ کریں ڈیٹا کا کس کے پاس ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ ابھی ریس میں ہم نے شمولیت ہی نہیں حاصل کی. سو آئی تھنک انٹروسپیکشن. ڈیٹا تو ہم بھی کریٹ کر رہے ہیں، لیکن نفرتوں کا اور نعروں کا اور تعصبات کا. میننگ دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ بیکورڈ لکنگ رہیں گے اور آپ فارورڈ لکنگ نہیں ہوئیں گے، اور سارے میں اب یہ آپ کو تھوڑی سی پولیٹیکل بات لگے گی، بٹ آئی تھنک 2 دن پہلے جو نیشنل اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری نے جو ایک اسپیچ کیا، I don't know if you heard about it. جی heard it. So پارلیمنٹ کی put it، انہوں نے اس چیز کو یہی کہا نا کہ بھائی اگر آپ اپوزیشن میں صرف نفرت پھیلائیں گے اور آپ صرف یہ کریں گے کہ ہم نے آپ کے اوپر ہے کہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں پختونخوا میں، آپ کی گورنمنٹ آپ لوگوں کو کس طرح کر سکیں، اور حکومت کے اوپر بھی کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا اس کو چھوڑ جائیں، اور ان کے ساتھ جتنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا شاید کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. بٹ اگر آپ بیکورڈ لکنگ رہیں گے تو آپ ملک کیا جو آپ کو ملی ہے ذمہ داری، وہ آپ کس طرح آگے لے کے جائیں گے. ہماری ایک پاپولیشن ہے، یوتھ بلج ہے، وہ ایک اپرچونیٹی بھی ہو سکتی ہے، بٹ اس وقت ہم نے اس کو ایک چیلنج کر کے کیا ہوا ہے. وی پریزنٹڈ اٹ ایز اے چیلنج. سو جسٹ ٹو آنسر یور کویسچن، کنٹینمنٹ آف چائنا نمبر 1. آئی تھنک افغانستان میں کلیئرلی بہت پرابلم ہوئی جو ہم سب کو پتہ ہے، وہ اب اس کے اوپر بہت زیادہ لٹریچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن افغانستان کی پرابلم ہمیں جو اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر ہم پوری دنیا کو غلط ثابت کیا آن دا بیسس آف جو ہمیں لگتا تھا افغانستان کے رائٹ فل پلیئرز ہیں، آج وہ افغانستان میں ہیں. آج ہم کیوں یہ محسوس کریں کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم دنیا کو جا کے بتائیں کہ وہ کتنے غلط ہیں اور وہ ہمارے لیے کتنی مشکلیں کریں؟ تو اس سے ہمیں سوال یہ اپنے آپ سے نہیں پوچھنا چاہیے وہ بھی ڈوئنگ اینی تھنگ. ایک سوال اس سے میرے ذہن میں آ گیا نا کہ ہمارے ہاں تو طالبان کی آمد کا بڑا جشن منایا گیا، تو طالبان کیوں پاکستان کے لیے آپ درد سر بن گئے؟ دیکھیں، فریڈم فرام دا شیکلز آف سلیوری، یہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا. تو طالبان کا جیسے مودی
پرائم منسٹر مودی آئی تھنک ان کا ایک آئیڈینٹی ہے, وہ اینٹائی اسلام, اینٹائی مسلم, اینٹائی پاکستان آئیڈینٹی, انہوں نے اس کو سیکھ کیا, انہوں نے اس کو ابزارو کیا, انہوں نے اس کو اپنا ڈیفائننگ فیچر کیا. اینڈ آف کورس ہی ہیز انڈیا greatness, all of that there, but this is his identity, this is a defining feature. اسی طرح ہمارے دشمن جو ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو بچر کیا ہے, اے پی ایس کا واقعہ ہم سب کو یاد ہے, جو ابھی بھی آ کے پاکستان کی سرحدوں کے اندر آ کے ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, بوتھ سویلین اینڈ نان سویلین, وہ ٹی ٹی پی ہماری ریڈ لائن تھی, ہے اور رہے گی, اور یہ ان کو ہر طرف سے کنوے ہوا ہے. میں نے خود کیا ہے, ہمارے پھر آئی تھنک لوگوں نے سمجھا کہ مے بی I did not convey it strongly enough, then we had all the men in Pakistan go and convey the same thing. تو وہ ریڈ لائن, وہ ان کو لگتا ہے they can get away with it. یہ ہمیں اپنے سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری اسٹیٹ کی ویکنس ہے جس سے everybody thinks they can get away with crossing Pakistan's red lines, right? اچھا, تو وہ پہلے والے موضوع کی طرف دوبارہ جاتے ہیں کہ کیا امریکہ اور اس کے اتحادی چین کو کنٹین کر سکیں گے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ دنیا کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پری گلوبلائزیشن ایرا میں لے کے جا سکتے ہیں اور فینسز لگا کے کنٹینمنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ جس کو ڈی کپلنگ, آئی مین کین یو امیجن دے ایکچولی یوز دا ورڈز ڈی کپلنگ آف دا ورلڈ. یو کی ناٹ ڈی کپل اے گلوبلائزڈ ولیج, رائٹ؟ پھر یورپ نے تھوڑا سا سینس لے کر آئے اور انہوں نے ڈی کپلنگ کے بجائے اس کو ڈی رسکنگ کہنا شروع کر دیا. اب ڈی رسکنگ بھی کیا ہے؟ ڈی رسکنگ از بیسکلی کہ آپ چائنا سے, مطلب دس از اے ویری بگ ڈبیٹ, بٹ اس کی ایک بزنس ایگزامپل ٹم کوک نے ابھی ریسنٹلی دی. انہوں نے کہا یہ لوگ جو دنیا میں سارے کہتے ہیں نا کہ چائنا کے پاس ہم اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ چائنا چیپ لیبر ہے, اسٹاپ ٹیلنگ یور سیلف دس لائی. دا ریزن از کیونکہ چائنا کے پاس جو انجینئرنگ ہے اور جو انجینئرنگ کے ٹولرز ہیں وہ پوری دنیا سے زیادہ ہیں, اوکے. اور اس وقت چائنا نے ویری کوائٹلی انہوں نے اپنا ٹیکنالوجیکل رائز ان اے آئی, ان رینیوبل انرجی ایسا کر دیا ہے کہ اب اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. رینیوبل انرجی, سولر انرجی کی پرائسز میں جو ایک ڈپ آیا پوری دنیا میں, وہ کسی وجہ سے آیا, وہ چائنیز ٹیکنالوجی کی وجہ سے آیا. چیپ چائنیز ٹیکنالوجی نے آج سولر کو پاکستان میں گھر گھر میں پہنچانے کی حیثیت دے دی ہے. وہ تو ایک اور بات ہے کہ ہماری حکومت یہ سمجھے کہ سولر جو کہ فری گورنمنٹ کو ملتا ہے, جو لوگ خود لگاتے ہیں, وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے کیونکہ اس میں سے کسی کو کک بیک شاید نہیں ملتے. دس از, میرے نظر میں اس طرح کی چیزیں دکھاتی ہیں کہ ہمارا جو بیوروکریٹک گورننس اسٹرکچر ہے وہ کس طرح کلیپس بھی نہیں کر گیا, بٹ کس طرح اٹس بینگ الاؤڈ ٹو پلے ود دا لائفز اینڈ اکانومی of the people of this country.